بچوں کی بہترین تربیت کیسے کی جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل ہر گھر میں گونجتا ہے۔ آج کے اس معلوماتی جائزے میں ہم 9 ایسے بنیادی اصولوں پر بات کریں گے جو بچوں کا شاندار کردار تعمیر کرنے میں بالکل جادو کا کام کرتے ہیں۔ تو چلیے بنا کسی تاخیر کے سیدھے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی اس تیز رفتار اور مصروف ترین دنیا میں واقعی ایک بچے کا کردار بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ آئیے ان عملی حکمت عملیوں کو تفصیل سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا نیا سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سچائی اور اخلاقیات کی۔ یہ کسی بھی مضبوط کردار کی سب سے اہم بنیاد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بچوں میں سچ بولنے کی عادت کیسے پیدا کی جائے؟ اس کا بڑا سیدھا سے جواب ہے، خود ایک عملی نمونہ بن کر۔ اگر بچہ سچ بولتا ہے تو اسے سچ کہنے پر کبھی سزا نہیں ملنی چاہیے، اور اس سے بھی اہم بات، اگر ہم بڑوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو بچوں کے سامنے اسے کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ سادہ سا عمل انہیں سکھاتا ہے کہ سچائی کی طاقت اصل میں کیا ہے۔ اسی طرح اخلاقی اقدار منتقل کرنا صرف باتوں سے ممکن نہیں، اسے عملی طور پر کیسے کریں؟ فرض کریں کوئی ضرورت مند نظر آیا تو بچے کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں اور مل کر اس کی مدد کریں۔ جب بچے بڑوں کو عملی طور پر دوسروں کے کام آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ مشاہدے کے ذریعے ہمدردی سیکھتے ہیں۔ یہ طریقہ کسی بھی کتابی نصیحت سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم حصے کی طرف، خود اعتمادی اور ناکامی سے نمٹنا۔ شخصیت کی نشوونما کے یہ 2 بہت ہی خاص پہلو ہیں۔ بچوں کو ناکامی کا سامنا کرنا کیسے سکھائیں؟ انہیں یہ باور کرانا بہت ضروری ہے کہ ہارنا کوئی حتمی شکست نہیں، بلکہ سیکھنے کے عمل کا ہی ایک قدرتی حصہ ہے۔ جب وہ کسی کھیل میں ہار جائیں تو ان کی حوصلہ شکنی کے بجائے بات اس پر ہونی چاہیے کہ اگلی بار مل کر بہتر کوشش کیسے کی جا سکتی ہے۔ یقین مانیں، یہ انداز ان کے ذہن سے ہار کا خوف ہمیشہ کے لیے نکال دے گا۔ اور ان میں خود اعتمادی کیسے بڑھائی جائے؟ اس کا راز انہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں خود مختاری دینے میں چھپا ہے۔ مثال کے طور پر بازار جاتے وقت بچے کو خود کچھ چیزیں منتخب کرنے دی جائیں اور پھر انہیں دکاندار کو پیسے ادا کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے اور ذمہ داریاں ان کے اعتماد کو آسمان تک پہنچا دیتی ہیں۔ تیسرا حصہ بھی بہت دلچسپ ہے، کھیل کود اور پڑھائی کے درمیان ایک صحت مند توازن قائم کرنا۔ کیا کھیل کود اور جسمانی سرگرمیاں واقعی اتنی ضروری ہیں؟ بالکل! یہ محض وقت گزاری نہیں، بلکہ ذہنی نشو و نما اور نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے بالکل لازمی ہے۔ روزانہ شام کا ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے جہاں بچوں کے ساتھ میدان میں تھوڑی دیر دوڑ لگائی جائے یا مل کر کوئی کھیل کھیلا جائے۔ اس سے نہ صرف ان کی جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے، بلکہ ذہن بھی بالکل تر و تازہ رہتا ہے۔ دوسری طرف پڑھائی کا شوق کیسے پیدا کیا جائے؟ نصابی کتابوں کو ایک بھاری بوجھ بنانے کے بجائے تجسس ابھارنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر 8ویں جماعت کے کسی مشکل سبق کو خشک انداز میں رٹانے کے بجائے اسے کسی دلچسپ کہانی یا روزمرہ زندگی کے تجربے سے جوڑ کر سمجھایا جائے۔ اس طرح مشکل سے مشکل سبق بھی ایک پرکشش سرگرمی بن جاتا ہے۔ چوتھا حصہ ہمارے آج کے دور کے سب سے بڑے چیلنجز پر مبنی ہے، بچوں سے بات چیت اور موبائل کی لت۔ کمیونیکیشن گیپ یعنی بات چیت کے فاصلے کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی باتوں کو پوری توجہ سے سنا جائے اور فوراً فیصلہ نہ سنایا جائے۔ روزانہ کھانے کی میز پر ان سے بس ایک سادہ سا سوال پوچھا جائے، آج کے دن کی سب سے اچھی بات کیا تھی؟ صرف یہ ایک سوال رابطے اور دوستی کے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ، موبائل کی لت سے کیسے بچائیں؟ محض موبائل چھین لینا یا سخت پابندیاں لگانا اکثر ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے غصہ کرنے سے بہتر ہے کہ انہیں کوئی تعمیری اور دلچسپ متبادل فراہم کیا جائے، جیسے کہ گرافک ڈیزائن یا کوئی اور تخلیقی مشغلہ۔ جب وہ اپنا وقت کسی مثبت چیز میں استعمال کریں گے تو موبائل کی عادت خود بخود کم ہو جائے گی۔ اور اب 5واں اور آخری حصہ، بہترین والدین بننے کا سنہری اصول۔ اس سنہری اصول کیا ہے؟ وہ یہ کہ نصیحت سے زیادہ اپنے عمل پر توجہ دی جائے۔ اخلاقی اقدار منتقل کرنے کا سارا انحصار اسی بات پر ہے۔ جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے، اپنا رویہ ہی ان کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ بچے وہ نہیں کرتے جو انہیں کرنے کو کہا جاتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو وہ بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس سنہری اصول کو عملی زندگی میں کیسے لائیں؟
فرض کریں کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ کتاب پڑھے، تو صرف زبانی حکم دینے سے کام نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے اپنا موبائل فون یا اسکرین چھوڑنی ہوگی اور خود کتاب ہاتھ میں لے کر ایک عملی نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، عمل ہی سب سے بڑی اور طاقتور ترغیب ہے۔ اس معلوماتی جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا ہمارے روزمرہ کے اعمال واقعی اس کردار کی عکاسی کر رہے ہیں جو ہم اگلی نسل میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ آئینہ ہے جو ہمیں ہمارے مستقبل کی تصویر دکھاتا ہے۔ اس پر ضرور غور ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا آج کا عمل ہی ان کا کل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سیشن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے ان عملی باتوں سے بچوں کی شاندار تربیت کے لیے نئی راہیں ملی ہوں گی۔